الذين هم خلاصة العرب العرقاء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اسلام کے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ مسلمانوں کے لیے آج کا دن خوشی کا دن ہے، اور اس کو مذہبی تہوار کہا جاتا ہے، اور نام عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید ہر آدمی استطاعت کے مطابق جانور کی قربانی کرتا ہے، اور اس کے اندر خالص اللہ ہی کی رضا مقصود ہوتی ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، اور جو قربانی والا عمل میں کر رہا ہوں اللہ اس کو اپنے ہاں قبول فرما لے۔ اور قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، ما هذه الاضاحی، کہ یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان یہ قربانی والا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن کریم میں ان کو ایک حکم دیا اپنے پیغمبر کو کہ میرے محبوب پیغمبر آپ اپنی زبان مبارک سے اعلان کر دیجیے۔ اعلان کیا ہے؟ فرمایا
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ کہہ دیجیے کہ بے شک میری نماز ونسکی اور میری قربانی، میری نماز اور میری قربانی، نماز بدن کے ساتھ کی جانے والی عبادت اور قربانی مال کے ساتھ کی جانے والی عبادت۔ فرمایا کہ میری جانی عبادت بھی اللہ کے لیے، میری مالی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ فرمایا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی اور میری موت، میرا جینا اور میرا مرنا، یعنی بدنی عبادت، پھر زبان کے ساتھ کی جانے والی عبادت اللہ کے لیے، اور مال کے ساتھ کی جانے والی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ جب ساری عبادات کا مجموعہ اللہ کے لیے، تو فرمایا کہ کس کس چیز کو گنتی میں شمار کروں گا؟ محیای للہ ومماتی للہ، میرا مرنا اور میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے۔ کون کون سی چیز کو شامل کیا جائے گنتی میں؟ میرا مرنا اور میرا جینا اللہ کے لیے ہے۔ اور فرمایا کون سے اللہ کے لیے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ لا شریک لہ، اس اللہ کے ساتھ ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، ہر ایک کام کے اندر وہ یکتا ہے، اکیلے سارے کام کر سکتا ہے۔ جب وہ اکیلا سب کچھ کر سکتا ہے، فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے اس حکم کی تعمیل میں اپنا سر جھکانے والا بھی میں محمد رسول اللہ ہوں۔ فرمایا جو اللہ نے مجھے حکم دیا، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنا سر جھکا لیا رب کے سامنے۔ اور پھر اللہ نے قربانی کے بارے میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جعلنا منسکا، ہم نے بنا دیا ہے قربانی کرنے کا طریقہ، یا ہم نے بنا دیا ہے قربانی کرنے کی جگہ کو متعین کر دیا ہے۔ اب قربانی کا متعین جگہ کے لیے، یعنی حاجیوں کے لیے مینا کی جگہ جو ہے وہ متعین ہے اس میں قربانی کا، وہاں پر حاجیوں کی قربانی ہوتی ہے، پیارے کرام قربانی کرتے ہیں۔ اور فرمایا قربانی کرنے کی غرض کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ نے تمہیں جو جانوروں کی صورت میں رزق دیا ہوا ہے، اس پہ تم اللہ کا نام یاد کرو، تم اللہ کا نام یاد کرو۔ اور دنیا کائنات میں جب بھی کوئی مسلمان کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس سے پہلے اللہ کا نام بلند کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کا کلمہ۔ دنیا میں کوئی مسلمان ہے کسی وقت بھی جانور ذبح کرے گا تو یہ جملہ کہہ دے گا، یہ اللہ نے اپنی بڑائی کے لیے اور تقوی کے لیے کیا ہے۔ اور فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جس اللہ کے لیے قربانی
اللہ تمہارا معبود ہے اور ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، جب وہ اللہ اکیلا ہے تمہارا معبود ہے تو اسی کے لیے سارے اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ جب تم اتباع کرنے والے بن جاؤ گے، عاجزی کرنے والے بن جاؤ گے، فرمایا بشر المخبتین، ان عاجزی کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں۔ عاجزی کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے خصوصی انعامات اور بشارتیں، اور پھر عاجزی کرنے والوں کی علامات بھی ذکر کی گئی۔ فرمایا عاجزی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے رب کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور جب دل ڈرنے لگ جاتے ہیں پھر اللہ نے دوسرے مقام پہ اس کی اور تفصیل ذکر کی ہے۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر جب وہ قرآن سنتے ہیں ان کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، پھر ان کا جسم اور ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ پہلے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دل ڈر جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ کوئی بھی سخت دل انسان ہو، سخت دل، اس کے سامنے گفتگو کی جائے تو پہلے اس کو ڈرایا جاتا ہے، جب وہ ڈرتا ہے تو نرم پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو دل ڈر جاتے ہیں، جب دل ڈرتے ہیں تو پھر دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر نرمی جب دل میں آ جاتی ہے تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کی یاد میں جس کا دل نرم پڑ جائے اس کی آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی چیز کو بھی اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب سنتے ہیں اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، جب وہ سنتے ہیں رسول کی طرف نازل ہونے والی چیز کو، یعنی اللہ کے قرآن کو، فرمایا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، دیکھے گا تو ان کی آنکھوں کو کہ وہ آنسو بہا رہی ہوتی ہے۔ جب دل ڈر جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے تو آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں تو دل میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، دل میں اطمینان آ جاتا ہے، دل میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، دل میں نیکی کی عظمت بڑھ جاتی ہے، دل میں قربانی کی عظمت بڑھ جاتی ہے، دل میں اللہ کے شاعر کی محبت پیدا ہوتی ہے، دل میں شاعر اسلام کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یاد رکھو قربانی
نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تو تمہارے دل کی نیت پہنچتی ہے کہ تمہارا ارادہ کیا ہے۔ اللہ نیت کو دیکھتے ہیں کہ کون آدمی کتنا مخلص ہے، کس قدر وہ کر رہا ہے قربانی، کس غرض سے کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور ایک جانور کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، پھر نیکیوں کا اندازہ آپ لگائیں۔ پھر جتنا اخلاص نیت سے کوئی کرتا ہے تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس قدر چاہے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے رسول، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، تو جن جانوروں کے اوپر صوف خون ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس میں بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور دمبے کے اوپر جو چمڑا ہوتا ہے اس میں بال زیادہ ہوتے ہیں، جس قدر جس جانور پر زیادہ بال ہوں گے اتنی زیادہ اللہ نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان آدمی کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اور یہ عید الاضحیٰ ایک سال کے بعد مسلمانوں کی ہاں آتی ہے، عید کی نماز ایک سال کے بعد کی ادا کی جاتی ہے، البتہ چھوٹی اور بڑی اس کو کہا جاتا ہے، یہ قریب قریب ہے۔ اس کے اندر جو نماز ادا کی جاتی ہے بغیر اذان اور اقامت کے، بغیر اللہ کے بلاوے کے انسان اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے اللہ کو پکارنے کے لیے، تو اس میں واجب دو رکھتے ہیں اور اس کے اندر 6 تکبیریں ظاہر ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں بھی 3۔ پہلی رکعت کی 3 تکبیریں سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں، 3 تکبیریں کہی جائیں گی، 2 کے ساتھ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری میں ہاتھ باندھ دینے ہیں۔ پھر عام ترتیب جس طرح نماز کی ہے، ایک رکعت پوری ہوگی، دوسری رکعت کے اندر قرات ہوگی، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 مرتبہ تکبیر کہی جائے گی، اور اس 3 تکبیروں میں 2 تکبیروں میں آپ ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری میں چھوڑ بھی سکتے ہیں باندھ بھی سکتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع کی تکبیر ہو جائے گی، اسی طرح عام نماز کی طرح سلام لے جائے گا، اور اس کے بعد 2 خطبے، خطبہ مکمل ہونے کے ساتھ آپ کی عید کی نماز مکمل ہو جائے گی، اور عید کے خطبے نماز کے بعد دیے جاتے ہیں۔ اب وقت برابر ہے، سمے درست فرما لیں، نماز انشاءاللہ ادا کریں۔